نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ نشستوں میں یہ عرض کی تھی یہ بات کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو موضوع ہوگا اس محرم الحرام کے پورے مہینہ کے اندر وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت اطہار علیہم السلام، آپ کا ذکر، آپ کی محبت، اس کی اہمیت، واقعہ کربلا اور امام علی مقام کی شہادت، اس کے بعد کے واقعات کے امام علی مقام کے سر انور کے کیا کیا معجزات رونما ہوئے، اور آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یزید لعین پلید، اس کی واقعہ کربلا اور اس کے علاوہ کی بدبختیاں جو اس نے کی ہیں. اور اگلی نشست ہماری ہوگی وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی 217 نمبر آیت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو وہی کافر ہے. وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو دین سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ اسی پر مرے تو گویا وہ کافر مرا ہے. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ایسے شخص کے، ایسے بدبخت شخص کے سارے کے سارے اعمال وہ حبطت، وہ ضائع ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یزید بدبخت کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر آج کے اس دور کے اندر اس کے کچھ ہمدرد پیدا ہو چکے ہیں، اس کے کچھ وکیل پیدا ہو چکے ہیں جو اس کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر لفظاً لعن کرنا، اس پہ تان کرنا، اس کو کافر کہنا یہ درست عمل اور جائز عمل نہیں ہے. اس بات پر تو تمام ائمہ محدثین اہل سنت والجماعت کے متفق ہیں کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے. وہ چاہے اعلانیہ کیا جائے یا جاری کی جائے، یزید پر لعنت کرنا اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہاں اتنی بات پر اختلاف ہے کہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا اور بعض کہتے ہیں کہ ہم اس کے کفر کے بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، ہم اس کو براہ راست کافر نہیں کہتے. حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ ان ائمہ اور ان شیوخ میں سے ہیں جو نہ صرف یزید بدبخت پر اعلانیہ لعنت کے قائل ہیں بلکہ اس کے کفر کے بھی قائل ہیں. اور آپ کا قول یہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات کی روح سے یہ یزید بدبخت لعنتی اپنی حرکات، اپنے اعمال، اپنے کردار کی وجہ سے نہ صرف وہ کافر ہے بلکہ مستحق لعنت بھی ہے. اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے اور لخت جگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے پھر لخت جگر اور آپ کے خانوادے کے افراد کو شہید کیا اور شہید کروایا اور شہید کرنے کا حکم دیا، صرف اتنے عمل کی وجہ سے کہ اس نے آقا علیہ السلام کو اس وجہ سے اذیت دی، تکلیف دی
تو امام علی مقام اور آپ کے خانوادے کو شہید اور قتل کرنے کے باعث اور آقا علیہ السلام کو اس عمل کی وجہ سے اذیت دینے کے باعث یزید مستحق لعنت بھی ہے اور وہ کافر بھی ٹھہرتا ہے، وہ بدبخت کافر ٹھہرتا ہے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو اذیت دینا، حضور کو اذیت دینا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے عذاب مہینہ، ایسے بدبخت کو اللہ رب العزت ذلت آمیز عذاب دے گا، اور ذلت آمیز عذاب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صرف اور صرف کافروں کے لیے بیان کیا ہے۔ اب جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی وہ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ لوگ جو دین سے پھر جائیں، یعنی ظاہری طور پر وہ پہلے مسلمان ہوں، انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہو، لیکن بعد ازاں اگر وہ ایسے اعمال کریں کہ وہ اعمال ان کو کفر کی طرف پھیر دیں، تو ایسے لوگ وہ کافر ٹھہرتے ہیں اور ان کے سارے اعمال وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی عمل نہ ان کو دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں فائدہ دے گا، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یزید بدبخت اپنے کردار کی وجہ سے جو اس نے اعمال سر انجام دیے، واقعہ کربلا کی صورت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادیوں کو اذیت دینے کی صورت میں اور ان کو تکلیف دینے کی صورت میں، ان کو قیدی بنانے کی صورت میں، آقا علیہ السلام کے خانوادے کو جو اس نے تکلیف دی، ان سارے اعمال کی وجہ سے وہ بدبخت، اور پھر بعد ازاں اس نے مدینہ پر حملہ کیا، جو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ وہ لعنتی نے مدینہ پر حملہ کیا، مدینہ کی خواتین کو تکلیف دی، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر اس نے سنگباری کی، کعبۃ اللہ کے اوپر اس نے آگ برسائی، پتھر برسائے، اور خانہ کعبہ کا غلاف وہ جل گیا۔ ان سارے اعمال کی وجہ سے یزید بدبخت نہ صرف وہ مرتد ٹھہرتا ہے بلکہ بدترین کافر بنتا ہے۔ اور آج کے اس دور کے اندر عجیب بات ہے کہ ہمارے دوست اور ہمارے یہاں پر چند لوگ وہ یزید کی صفائی پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یزید تو شاید بڑا نیک آدمی تھا، اس کے بارے میں تو شاید حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں احادیث آئی ہیں، وہ کون سی احادیث ہیں؟ آئیے اب ان کا کچھ احاطہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی احادیث ہیں۔ امام ابو داؤد، امام حاکم، طبرانی میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا السلام نے ارشاد فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ، میری خلافت علی منہاج النبوہ وہ 30 سال تک قائم رہے گی۔ اس کو بند کر دیں، یہ کام نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو، بند کر دیں اس کو۔ آقا السلام نے ارشاد فرمایا میری نبوت، میں نے عرض کیا کس کو بند کر دیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی باہر والا آن رہنے دے، اندر والا بند کر دیں، باہر والا رہنے دیں، باہر والا چلنے دیں جو پہلے سے چل رہا تھا، اندر والے کو بند کر دیں۔ میں عرض کر رہا ہوں باہر والا آن کر دیں۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری خلافت جو علی منہاج النبوہ یعنی نبوت کے طریق اور راستے پر چلنے والی ہے، وہ خلافت وہ 30 سال تک قائم رہے گی، 30 سال تک۔ اور پھر ارشاد فرمایا ثم یؤتی اللہ الملک، پھر اللہ رب العزت جسے چاہے وہ بادشاہت عطا کر دے، یعنی آقا علیہ السلام کی سنت پر قائم رہنے والی خلافت اس کی مدت 30 سال ہے، اور یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مولا کل کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ جہاں پر مکمل ہوتے ہیں، وہاں پر آقا علیہ السلام کی سنت پر قائم رہنے والی خلافت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جاتی ہے، کاٹ کھانے والی۔ ایک شخص نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی جو خلافت ہے، حضور کی خلافت، وہ صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے، اور حضور مولا کائنات معاذ اللہ ثم استغفر اللہ
وہ شاید خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد نہ تھے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اے زرقہ کی اولاد، یعنی بنو مروان کی اولاد، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ اور ایک اور روایت کے اندر آپ نے فرمایا، جس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بدبخت حضور مولا کل کائنات کی خلافت کے بارے میں شک کرے تو ایسے بدبخت کے ساتھ نکاح کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اب جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری خلافت وہ 30 سال تک قائم رہے گی، 30 سال تک، اور 30 سال بعد وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے 2 طرح کا علم حاصل کیا، 2 طرح کا، ان میں سے ایک وہ ہے میں جو تمہیں بیان کرتا ہوں، یعنی یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فرائض کا بیان، اور فرمایا دوسری طرح کا علم وہ ہے کہ اگر میں بیان کروں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں۔ عرض کیا گیا ابو ہریرہ وہ کون سا علم ہے؟ آپ نے اشارتاً اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور بعد ازاں دیگر محدثین نے اس کی تشریحات کے اندر لکھا کہ وہ علم وہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو ملوکیت کے بادشاہ تھے اور ان کے ظلم اور ستم تھے، ان کی بدکرداریاں تھیں، ان کے ناموں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ان کی وضاحت اور صراحت فرما دی تھی۔ یزید کو آقا علیہ السلام نے نومینیٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ بدبخت میری سنت اور میری خلافت کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 30 سال تک میری سنت پر خلافت قائم رہے گی، اس کے بعد قریش کے چند اوباش لونڈے میں دیکھتا ہوں کہ میرے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ مروان کہنے لگا کہ ابو ہریرہ کیا آقا علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو ان کے اور ان کے باپوں کے نام بھی تمہیں بتا دوں کہ وہ کون لوگ تھے۔ پھر اسی طرح جب یہ تمام روایات ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے قریش کے لونڈوں کے بارے میں بتایا، تو وہیں پر آقا علیہ السلام نے اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام سے مروی روایات کے اندر محدثین اس کو نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص جو میری امت کو، میری سنت کو تبدیل کرے گا اور میری امت کے اندر فتنہ پیدا کرے گا، یقال لہ یزید، اس شخص کا نام یزید ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اس مضمون کی طرف کہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص وہ مدینہ کے رہنے والوں کو اذیت اور تکلیف دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یزید لعین تو وہ بدبخت ہے کہ جس نے بھرے دربار کے اندر آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کی توہین کی اور ان کو اذیت دی۔ جب یہ خانوادہ نبوت اور رسالت یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ بدبخت امام علی مقام کے لب انور کے اوپر چھڑی مارتا اور کہتا تھا کہ ہم نے معاذ اللہ ان لوگوں کو جو بہت عزت دار تھے لیکن جب وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے انہوں نے سرکشی کی اور بغاوت کی تو ہم نے ان سروں کو کچل دیا۔ حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا یزید بدبخت اس چھڑی کو پیچھے کر، ہم نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام ان لبوں کو چوما کرتے تھے اور چوسا کرتے تھے۔ یہ عام لب نہیں ہیں، یہ لب حسین علیہ السلام ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت فاطمہ بنت علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی چھوٹی بہن وہ یزید کے دربار میں تھی، تو یزید کہنے لگا، اس کو ایک شامی کہنے لگا کہ اے یزید تیرے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، تو ان قیدیوں میں سے ہمیں کچھ حصہ عطا کر۔ انہوں نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو نوجوان خاتون ہے یہ بطور لونڈی ہمیں دی جائے معاذ اللہ۔ آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کے بارے میں یہ کلمات یزید کے دربار میں کہے جا رہے ہیں، اور یزید بدبخت وہ کہتا ہے کہ ہاں میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ میں تمہیں یہ خاتون بطور لونڈی دے سکتا ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے گرجدار آواز میں کہا بدبخت ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں لونڈی بنایا جا سکے، اس لیے کہ ہم تو کل کائنات کے مالک اور وارث ہیں۔
یہ کائنات تخلیق ہمارے لیے کی گئی ہے. آپ نے فرمایا بدبخت تو ایسا نہیں کر سکتا. یزید کہنے لگا میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ تم تو بدبخت وہ لوگ ہو جن کو تو کلمہ ہمارے گھر کی وجہ سے نصیب ہوا ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں غلام بنا لو گے، لونڈیا بنا لو گے. یہ بات سن کر وہ یزید دہل گیا، ڈر گیا. پھر اسی طرح آگے چل کر یزید نے جو چند بدبختیاں کی ان کے بیان سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں قتل کرے گا یا مدینہ میں کسی کو تکلیف دے گا، مدینہ میں کسی کو تکلیف دے گا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ، اس کے فرشتے اور تمام انسان اس پر لعنت بھیجتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید پر اعلانیہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اہل مدینہ کو تکلیف دی اور اہل مدینہ کو قتل کیا، اللہ اور اس کے فرشتے اور ساری انسانیت ایسے بدبخت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اب اسی طرح اگر کوئی شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اہل مدینہ کو دھوکہ دے گا تو فرمایا اللہ رب العزت اس کو دوزخ کی آگ میں ایسے پگھلائے گا جیسے کو نمک پگھلا دیا جاتا ہے. اب آئیے کہ یزید بدبخت نے کیا کیا. یزید نے آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کو، اس کو تمام شامی اور یزیدی فوجیوں کے لیے اس نے اس کو حلال قرار دے دیا. اس نے کہا کہ یہاں پہ لوٹ مار جائز ہے. اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں تاریخ کے اندر. 27,000 گھڑ سوار اور 15,000 پیادہ فوج کے ذریعے یزید نے حرم مدینہ کی حرمت کو پامال کیا. اسی طرح اس نے 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح قرار دیا. مباح قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو یہاں پہ قتل و غارت گری کر سکتے ہو، تم یہاں کی عورتوں کو چاہو تو ان کی عزت کو پامال کر سکتے ہو، تم لوگوں کو چاہو تو ان کے گھروں کو توطئے کر سکتے ہو، وہاں کو لوٹ مار کر سکتے ہو. یزید بدبخت کے حکم پر 3 دن تک میرے آقا کے مدینہ کے اندر یہ لوٹ مار ہوتی رہی. اور لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ یزید کو کافر نہ کہا جائے، یزید پر لعنت نہ کی جائے. اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے انسانیوں کی یزید پر لعنت ہو، اس کے ماننے والوں پر لعنت ہو اور اس کے حمایتیوں پر لعنت ہو. اس نے اہل مدینہ کو بے دریغ قتل کیا. 700 قاریوں کو اس نے قتل کیا اور 150 صحابہ کرام کو یزید بدبخت نے مدینہ کے اندر قتل کیا. اور اس کے علاوہ 1700 مہاجرین و انصار کو اور کئی صحابہ کرام اور تابعین کو اس بدبخت نے شہید کیا. اور اس کے علاوہ 10,000 اہل مدینہ کو یزید بدبخت لعنتی کردار نے اس نے شہید کیا. اور یزید وہ بدبخت تھا کہ جس نے حضور کی ریاض الجنہ، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا رستہ، یہ ساری جگہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اس جگہ کے اوپر خچر اور گھوڑے باندھے گئے، آقا علیہ السلام کے منبر کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے. اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کے منبر کے پاس چھپ گیا، منبر کے نیچے چھپ گیا اور 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی. یہ ہے یزید کی بدکرداریاں، یہ ہیں یزید کی بدکاریاں، یہ ہے وہ باتیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف یزید لعنتی ہے بلکہ بدترین کافروں میں سے ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کی حرمت کو پامال کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کے ضعیف صحابی حضور کے، ان کی داڑھی کو نوچا گیا اور ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ تماچے مارے گئے. اور اس کا براہ راست حکم دینے والا یزید تھا. یزید کے جرموں کی لسٹ اگر میں گننا چاہوں تو وہ ختم نہیں ہوگی. حاضرین گرامی قدر، یہ باتیں آپ کو بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آج کل کچھ احباب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یزید براہ راست امام علی مقام کے قتل میں ملوث نہیں تھا.
وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یزید کو تو امیر المؤمنین کہنا چاہیے، یزید تو بڑا نیک تھا، وہ تو تابعی تھا، صحابی کے گھر میں پیدا ہوا تھا، وہ تو بڑا پارسا تھا، اس کے تو کام بڑے اچھے تھے، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی احادیث آئی ہیں کہ وہ تو قسطنطنیہ کے حملے میں شامل تھا، تو وہ تو اس حساب سے وہ جنتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث بھی یزید کے حق میں نہیں آئی۔ یزید کے حق میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کے مطابق وہ آقا علیہ السلام کی سنت کو تبدیل کرنے والا تھا، اس کے مطابق وہ مدینہ کے شہریوں کو تکلیف دینے والا تھا، اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق وہ اپنے دین سے پھر جانے والا تھا۔ یہ سارے اعمال کرنے کی وجہ سے یزید نہ صرف مستحق لعنت ہے، جو قرآن مجید نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ رب العزت نے ایسے بدبختوں کے لیے لعنت فرمائی دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کیا ہے۔ اور دوسری قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے بدبخت وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ کافر، یہ لوگ جو ایسی بدبختی کے اوپر مرے ہیں یقیناً یہ لوگ کافر ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات یہ ثابت کرتی ہیں یزید مستحق کے لعنت بھی ہے اور مستحق کے کفر بھی ٹھہرتا ہے، وہ بدبخت کافر بھی ہے آقا علیہ السلام کو اذیت دینے کی وجہ سے۔ اگر کسی دوست کو شک ہو کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے بڑی ضخیم 750 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی جس کا نام ہے القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید کے کفر اور اس پہ لعنت کا مسئلہ، وہ لوگ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کتاب کے اندر پڑھیں کہ قرآن مجید کی آیات کی روح سے، آقا علیہ السلام کی احادیث کی روح سے اور جمیع امہ ائمہ اہل سنت کی روح سے یزید نہ صرف کافر ہے، بدترین کافر ہے، بلکہ ساری انسانیت اور سارے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ وہ ہمیں حسینی فکر عطا فرمائے، حسینی سوچ عطا فرمائے، امام علی مقام اور آقا اسلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت عطا فرمائے، مودت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔